ہر سال 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کے منانے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی امپیونٹی نہیں ملنی چاہیے۔ صحافی جو اپنا کام کرتے ہیں وہ قلم کے ذریعے کرتے ہیں، وہ مائک کے ذریعے کرتے ہیں، وہ کیمرہ کے ذریعے کرتے ہیں، وہ سچ دکھاتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس خطے میں، اس علاقے میں جہاں وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سچ بتاتے ہیں، اور کہ دنیا میں اس علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ جو اسٹیٹ ہے اس کو امپیونٹی حاصل ہے، اس کی فورسز کو امپیونٹی حاصل ہے، انہیں استثناء حاصل ہے کہ وہ صحافیوں کو جب چاہے مار دیں، ان کے جو اخبارات، ان کے جرائد، ان کی ٹی وی چینلز اور ان کے ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ فٹس جو ہیں ان کو جب چاہیں بند کر دیں، اور جب چاہیں ان کے اوپر کالے قوانین جو ہے پی ایس ایس اور مختلف جو اور کیسز ہیں وہ بنا دیے جائیں۔ اور ایسی لیونگ ایگزامپلز موجود ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافیوں کے حوالے سے، جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے سچ دکھانے یا بتانے کی کوشش کی۔ اس پر ذرا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انڈیا کی ریٹنگ ہے وہ ریٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دنیا میں تقریباً 176 ٹوٹل جو کنٹریز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے، اور اس میں جو انڈیا کی ریٹنگ 2024 میں آئی ہے وہ 159واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 2023 میں جو انڈیا کی ریٹنگ تھی وہ 161ویں نمبر پر تھی۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خاص طور پہ صحافیوں کے حوالے سے کیا ہے؟ فاطمہ، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ ہاؤ ڈو یو سی، کتنا آزاد ہے مقبوضہ کشمیر کا صحافی اپنی بات کرنے میں؟ دیکھیے، یہ تو ایک جنرل چیز ہے کہ جب بھی کسی ٹیریٹری پہ، کسی علاقے پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، انلیگلی قبضہ، تو سب سے پہلے اس علاقے کی آواز کو بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی آواز اس کا میڈیا تھا، اس کا جرنلزم تھا۔ اب جو آپ نے ریٹنگ کی بات کی کہ ریٹنگ ایک دم سے نیچے ہو گئی، وہ کس وجہ سے ہوئی؟ جیسا کہ میں نے پہلے آرٹیکل 370 مینشن کیا کہ اس کی ایبروگیشن 2019 میں ہوئی، اس کے بعد سے صحافیوں پر اور زیادہ تنگی شروع ہو گئی۔ یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے ان کا پی ایس اے، اس کے تھرو انہوں نے اتنے بے تحاشا صحافیوں کو نظر بند کیا، ان کو جیل کیا۔ اب کچھ جو صحافی جو بیچ میں نمایاں ہیں جیسے آصف سلطان ہو گئے اور شجاع بخاری ہو گئے، جن کو رمضان میں سلطان کو 2019 میں امریکی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ بالکل، اور آپ یقین کریں کہ ان کو 2000 دن کے بعد گھر بھیجا گیا ابھی کچھ دن پہلے، اور گھر پہنچتے ساری پھر سے پولیس ان کو انٹروگیشن کے بہانے ان کو واپس لے گئی۔ مطلب یہ پی ایس اے ایکٹ کو یہ ایز اے پرسنل موٹیو یوز کرنا شروع ہو گئے، اور یہ تو جرنلزم کا حال ہے۔ تو باقی عوام جو اس سے اتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اب جو پریزنٹ جو سچویشن ہے، جو جموں اینڈ کشمیر کی جو ڈاکیومنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، اور انڈین میڈیا جو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو گراؤنڈ رپورٹنگ ہے وہ کرمنلائزڈ اس کو کر دیا گیا ہے، اس کو مطلب بین کر دیا گیا ہے۔ اب میں کل ان کے اخبار دیکھ رہی تھی، جو ون آف دی موسٹ فیمس جن کے نیوز پیپرز ہیں، ایک رائزنگ کشمیر ہو گیا، ایک گریٹر کشمیر ہو گیا، تو اس کی اگر آپ سرخیاں دیکھیں، ان کی ہیڈ لائنز دیکھیں، پریس ریلیزز ہیں جی، موسٹلی پریس ریلیزز ہیں، اور مودی گورنمنٹ کے بارے میں، مودی نے آج کیا کہا، مودی نے کل کہاں جانا ہے، فارن منسٹر کہاں جا رہا ہے، حادثہ ہو گیا، آج یہ حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، موسم کی صورتحال، اسکول بند ہو گئے۔ مطلب جو ان کے کور وہ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ اب کور پرابلمز کون سے ہیں؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم ہے یہ جو ان امپلائمنٹ ہے۔ آپ یقین کریں کہ انڈیا کے اگر ہم انڈیا کا ریفرنس لیں تو سیکنڈ موسٹ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا۔ لیکن کیونکہ مقبوضہ کشمیر اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن اگر ریسٹ آف انڈیا سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ہے۔ ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر انڈیا سے ہم ریسٹ آف دا انڈیا کمپیئر کریں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ پازیٹیو ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، ان کے لحاظ سے نارمل ہے۔ اور سیکنڈ جو موسٹ جو ہے ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ وہاں کے نوجوانوں میں ہوگی، کچھ نوجوانوں کو تو وہ ویسے ہی نظر بند انہوں نے کیا ہے، اور وہ میں حیران ہوں کہ دیکھیں ہائیلی ملٹرائزڈ زون ہے کشمیر، بارڈرز پہ آپ کی فورس کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کشمیر کا صحافی، مقبوضہ کشمیر کا صحافی یہ حقائق یا یہ سچ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے آج کے ٹائم میں؟ جو لوکل اخباریں ہیں وہ ان کی بالکل پولیٹیسائز ہوگی، مطلب پولیٹکس، اب جو ان کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ ایک اخبار کی آواز ہوتی ہے، اس میں بھی آپ مودی کی اسپیچ کو اینالائز کریں، مودی کی، تو مطلب جو مین جو صحافی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ایشوز کو سامنے لے کر آئیں، لوگوں تک پہنچائیں، دنیا کو دکھائیں، تو ان صحافیوں کو یہ لوگ ان کو تھریٹس دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو تھریٹس دیتے ہیں، ان کو پاسپورٹ ریووک کر دیا جاتا ہے، ان کو انٹرنیشنل ٹریولنگ سے بین ہو جاتا ہے۔ مشرف زارہ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ بالکل بالکل۔ صحافت کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور صحافی
معاشرے میں ہونے والے واقعات، زیادتیوں اور ناانصافیوں کے خلاف اپنے قلم کے زور پر آواز حق بلند کرتے ہیں۔ حق بات بولنے والے ان صحافیوں کی دنیا بھر میں حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں آزادی رائے کا پورا حق دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں بلکہ پورے بھارت میں صحافیوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کی کوئی سرزنش نہیں کی جاتی، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تو خود بھارتی حکومت اور فوجی اہلکار صحافت اور صحافیوں پر قدغنے لگا رہے ہیں۔ بھارتی حکام صحافیوں اور آن لائن ناقدین کو حکومتی پالیسیوں اور طرز عمل پر تنقید کے لیے تیزی سے نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی اور بغاوت کے قوانین کے تحت ان پر مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ کشمیری صحافی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں کے حالات بتانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ بھارتی حکومت ہمیشہ کشمیر میں میڈیا کو سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جموں کشمیر میں صحافی صحیح معنوں میں تلوار کی دھار پر چل رہے ہیں۔ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھ دینا جو کہ مودی حکومت کی پالیسیوں پر ذرا بھر بھی متصادم ہو تو صحافی کے سمن نکل آتے ہیں۔ One problem is that they are unable to find home for their story. If they find a home for the story, they suffer the consequences with, all those summons and fears of arrest or criminal cases being lodged against them or their family members being harassed. Every time they do a story, a critical story, there are summons, they are summoned to police stations, treated as if they are criminals, subjected to grueling hours of interrogation. And sometimes abused. گزشتہ 3 دہائیوں میں مقبوضہ کشمیر میں درجنوں صحافیوں کو قتل کیا گیا اور اب تک ان کے قاتلوں کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ Journalism is always a challenging task, and even more so in Kashmir. In the last 30 years particularly, 19 journalists have been killed, and that just shows how dangerous it is working in Kashmir. This is extremely harassing, and particularly if you're writing critically, those journalists are likely to be targeted more and more, and these kind of actions are becoming more and more stringent and even more arbitrary as time goes by. 3 journalists are presently under detention. Anti-terror laws have been slapped against them, some others have criminal charges against them, and some are arrested under PSA and without bail. Other than that, journalists have been put on no-fly list. So this is just the broad, in short, the gist of what is really happening. 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے کے بعد کشمیری صحافت کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ 300 سے زائد کشمیری صحافیوں اور رپورٹروں کو خاموش کر کے ان پر ایسی دہشت بٹھا دی گئی کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے میں اعصابی دباؤ محسوس کر رہے ہیں اور اپنا پیشہ تک بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ Many of them have lost jobs, or they have quit and opted for different professions. I heard of senior journalist who was actually, who took up a job as a caterer, a food. He was doing catering for a restaurant. مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کی روح سمجھے جانے والے آزادی اظہار رائے کو مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت قدغنوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے اخبارات، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے دیگر ذرائع کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا، جہاں دستور زباں بندی ہے۔ جمہوریت کے علمبرداروں نے اس عمارت کے چوتھے ستون کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پوری دنیا کی صحافتی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم کو منظر عام پر لانے کی پاداش میں کشمیری صحافیوں کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں سچ لکھنے کے جرم میں
قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے کشمیری صحافیوں میں ایک نام عرفان معراج کا بھی ہے۔ عرفان معراج کی گرفتاری کا 1 سال مکمل ہونے پر کشمیری سول سوسائٹی نے اپنے ایک بیان میں ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے کشمیری صحافیوں کو بار بار گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ BBC کی رپورٹ میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جیل میں 2000 سے زائد دن گزارنے کے بعد رہا ہونے والے کشمیری صحافی آصف سلطان کو گھر پہنچتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صحافیوں پر ہندوتوا حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور بھارتی حکومت کے ان اقدامات کا مقصد صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا ہے۔ The troubling aspect in India today is that you can really harass a news organization or journalist by just filing case after case. You've had journalists fighting defamation cases. So more than crimes, it's really to beat down the person. We don't have an army of lawyers that can just sit and, we can engage them for years and years on legal battles. So it's a drain on our resources. It's a drain on our time. سچ بولنے اور سچ لکھنے والے صحافیوں کے گھروں اور دفاتر پر بھارتی پولیس اور ایجنسیاں ہلہ بول دیتی ہیں۔ ان صحافیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان سے بلا جواز پوچھ تاچھ کی جاتی ہے اور ان میں سے بہت سو کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ Never before have hundreds of police persons visited the homes of about 80 individuals at 6:30 in the morning and thereafter seized the personal electronic devices of these individuals, mobile phones, laptops, hard drives. They kept asking the same set of questions. The reportage on the Hindu-Muslim riots in early 2020 in Delhi, the coverage of the farmers' agitation. This government has not just been intolerant, it's been downright vengeful. صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارتی حکومت انہیں کالے قوانین کی آڑ میں نشانہ بنا رہی ہے تو دوسری جانب حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ Number of political leaders of the ruling party, they themselves target the journalists or use intemperate language or threatening language against the journalists. Then it's very natural that, activists of the political parties at the grassroots level will be emboldened by it. So that's why the number of attacks have increased. آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے پر مودی سرکار کا محاسبہ کریں۔